اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله كثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے نیک بندے کی نسبت مشکل کشا ہے قسط نمبر 3 از قرآن مجید فرقان حمید. بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، دوست تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا. اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا. بچہ اس کا چھوٹا تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا میں اللہ کے سپرد اس بچے کے لیے ایک امانت کر کے جا رہا ہوں، اور جب یہ جوان ہو جائے اسے جنگل میں بھیج دینا، فلاں جنگل میں. یہ وہاں جا کے آواز لگا دے گا میرے والد نے میری امانت اللہ کے سپرد کی تھی، وہ جہاں بھی ہے میرے پاس آ جائے. وہ ایک گائے تھی جو ابھی بالکل چھوٹی عمر میں تھی، جس کو وہ چھوڑ کے گیا. اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن پاک کی دوسری سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، گائے والی سورت، گائے والی اسی نسبت کی وجہ سے. گویا قرآن کی سورت میں بھی نسبت کا لحاظ رکھا گیا. اگر یہ شرک ہوتا تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. نسبت گائے سے نسبت قرآن کو. سورۃ البقرہ گائے والی سورت، گائے والی. بچہ جوان ہو گیا، ضرورت پڑی. والدہ نے کہا بیٹا تیرے والد نے اللہ کے جناب میں فلاں جنگل میں تیری ایک امانت چھوڑی تھی، جا اس طرح جا کے آواز لگانا کہ میرے والد نے جو اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی نگہبانی میں میری ایک امانت چھوڑی تھی گائے، وہ جہاں بھی ہے آ جائے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے. وہ گیا، اس شخص نے آواز لگائی جنگل میں، میرے والد نے اللہ کی بارگاہ میں میری ایک امانت چھوڑی تھی، وہ گائے جہاں بھی آئے میرے پاس آ جائے. یہ جو گائے ہوتی ہے نا، گائے یہ بندے کی آواز سنتی بھی ہے اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ مجھے کون بلا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، تو کہتے ہیں ایسے ہی. میں آپ کے سامنے گائے لے آتا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھا دیں. میرے بھائی گائے کو نہیں پتہ چلتا
کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے کون. اور پھر جنگل کا سما جہاں کتنی گائیں اور موجود تھیں، اور اس شخص کے جملے ہیں جو میرے والد نے میرے لیے چھوڑی ہے، وہ جہاں بھی ہے میرے پاس آ جا. اتنے جملے بولے، ایک گائے دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے گائے کو لیا، اپنے گھر لے گیا، اپنے ماں کو دکھایا. ماں نے کہا ہاں یہی رنگ والی، یہی شکل و صورت والی گائے تھی، اگرچہ اس وقت چھوٹی تھی لیکن گائے یہی ہے، گائے. اب بیٹا ایسا کر کے اس کو بازار میں بیچ کے، کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی. والدین کی فرما برداری کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا. ذرا بیٹے کو کہا کہ اس کو 3 دینار کی بیچنا ہے. کتنے پیسوں کی دینی ہے؟ سونے کے 3 سکوں کے عوض. لیکن جب تجھے اس کا گاہک مل جائے نا تو اس سے ایک شرط کرنی ہے، میں اپنی ماں سے پھر پوچھ کے آؤں گا، پھر تجھے دوں گا. اس نے کہا اماں حضور ایسے ہی ہو. چلا گیا، پہنچا ہی ہے تو آگے ایک گاہک آتا ہے، کہتا ہے بھائی صاحب گائے بیچنی ہے. کہا بیچنے کے لیے لایا. کہتے سونے کے 6 سکے دوں گا، 6 دینار میں بیچنی ہے. اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھ لوں. آپ سمجھیں کوئی بات؟ ماں نے اجازت دی تھی، اب ڈبل قیمت مل رہی ہے. چاہیے تو فوراً بیچ. کہا نہیں، پیسے کو کیا کرنا. ماں نے کہا تھا مزید جب سودا پکا کرنا مجھ سے پھر پوچھ لینا. وہ تو 3 کے لیے کہا تھا، یہ تو 6 دے رہا ہے. کہا نہیں بھائی، شرط یہ ہے آپ 6 سے سودا طے کریں، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک. ماں کے پاس گیا، اما حضور وہ 6 سونے کے دینار دے رہا ہے، سونے کے سکے. والدہ نے کہا چلو اس طرح ہے، چلے جاؤ. چلے اور اس سے ان میں سودا طے کر دو. جب یہ واپس گیا تو بندہ وہی ہے، وہ کہتا ہے میں تو اب لوں گا 12 دینار میں. اس نے کہا اماں نے تو 6 کی اجازت دی تھی، میں امی سے ذرا پوچھ کے لوں. اس واقعے کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں امی سے ذرا، جب واپس گیا، حالانکہ اس زمانے میں اعلیٰ قسم کی نسل کی گائے جو ہے وہ 3 دینار کی ملتی تھی، اور قیمت جا پہنچی ہے. ماں بھی ماں تھی. اگر باپ اللہ کا نیک بندہ متقی تھا تو ماں بھی متقیہ ہی تھی. جب بیٹا واپس آیا تو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے. کہا بیٹا آپ جب جانا نا تو اس سے پوچھنا کہ تو انسان ہے یا فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آتا ہے. کیا اللہ کی طرف سے ہمیں گائے بیچنے کی اجازت ہے؟ لڑکا واپس گیا تو اس نے سوال کیا تو کوئی انسان ہے یا انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں لیکن شکل و صورت انسانی ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں یا نہیں ہے؟ کون کون مانتا ہے؟ یعنی آپ تو الحمدللہ سرکار کو بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں. جو سرکار کو نہیں مانتے وہ بھی فرشتوں کو نوری مخلوق مانتے ہیں نا. اور ہمارے اوپر ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے، اگر نور ہے تو پھر بشر بن کے کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا جاہلو، نور بشر بن کے تشریف لا سکتا ہے. نور بشر بن کے تشریف، یہ دیکھ جس واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورت البقرہ ہے، وہ ہے تو نوری مخلوق لیکن آیا ہوا ہے.
جبریل کئی بار میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، نورانیوں کا سردار ہے، لیکن یہاں کس شکل میں آتا ہے؟ مسلم بخاری میں حدیث ہے نا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، نہایت ہی سفید سوٹ، سفید اور سیاہ کالے بال، اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ جانتا بھی نہیں، چلو جانتا ہو نا بندہ تو پتا ہوگا اسی علاقے کا، کہتے ہیں نہ کپڑوں پہ کوئی دھول ہے، نہ زلفوں پہ کوئی دھول ہے، نہ داڑھی پہ کوئی، عجیب معاملہ ہے، ادھر کا ہوتا تو ہم جانتے، دور سے آتا تو مٹی کے، ہم پریشان تھے پتہ نہیں یہ کون ہے، پتہ نہیں یہ، جب چلے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ جبریل تھا نورانیوں کا سردار جو بشری شکل و صورت میں تشریف لایا تھا، اور یہ سارے فرشتے جن کو تم بھی نورانی مانتے ہیں میرے آقا کے نور کے فیض اور برکت سے پیدا کیے گئے۔ شیخ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر و طیب، صفحہ نمبر 5، پہلا باب، پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، وہاں پہ تمہارے گھر کی گواہی میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب کے نور کی برکت اور فیض سے رب نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جو ان کے نور کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں انہیں تم نوری بھی مانتے ہو، اور وہ نوری ہو کہ بشری شکل بنا کے آتے انہیں مانتے ہو، تو جن کا سارا نور ہے وہ بشری شکل و صورت میں تشریف نہیں لا سکتے۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے، تو ضمناً اس کی بات آئی تو میں نے آپ کو اپیل کر دی، کہا جی بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی، اللہ کا حکم، باتیں آپ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، حالانکہ بھولنی اس کو چاہیے جو ادھر بیٹھا ہے، جو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے، پھر فوراً اسی نقطے پہ آنا ہوتا ہے، بندہ بات کرتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ تو وہیں بیٹھے ہیں، آپ تو کوشش کیا کریں بات سمجھنے کے انداز سے بیٹھا کرو، کیونکہ قرآن و سنت کی مقدس باتیں ہوتی ہیں۔ بیچنے کی اجازت ہے یا انسان ہے یا؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، ماں کو جا کے پیغام دینا، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر کب بیچنی اور کتنے کی بیچنی، کب بیچنی، اور کہا ان قریب بنی اسرائیل میں ایک قتل ہونے والا، وہ جائیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی مشکل کو لے کے، اس کا قاتل کون ہے، اس مرے ہوئے بندے کو مارنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو آرڈر دیں گے جاؤ ایک گائے تلاش کر کے لو، وہ آگے سے کہیں گے جی رنگ کیسا ہو، نسل کیسی ہو، عمر کتنی ہو، کس انداز کی ہو، تو سارا کچھ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہی بتائیں گے جو اس گائے کے اندر موجود ہے، وہ تلاش کر کر کے مر جائیں گے، جو گائے ان کو حکم ملے گا نا وہ صرف یہی ہے، یہ ان کو دینی ہے۔ کہا جی کتنے کی دینی ہے؟ اب دو روایتیں، مفسرین عظام نے لکھا، کہا جی جب وہ تمہارے پاس آئے ہو، میں قرآن پڑھنے چلا ہوں، وہ کیا ہوا اور کیوں آئے تھے، تبھی سمجھ آئے گی نا، نیک بندے سے نسبت رکھنے والی بھلے گئے ہی کیوں نہ ہو تب بھی مشکل کشا بن جاتی ہے۔ قرآن کا فیصلہ میں کوئی گھر سے نہیں کہہ رہا۔ میرے بھائی بزرگوں، کہا کتنے کی، کہا ان سے طے کرنا، ایک صورت میں گائے بیچیں گے، جب ذبح کر لو گے اس کی کھال اتار لو گے، اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ بھر کے دو گے تو گائے ملتی ہے، ورنہ ملتی نہیں۔ حالانکہ 3 روپے کی گائے بکتی تھی۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت کو حافظ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کے اندر ذکر فرمایا، کہا کہ فرشتے نے کہا کہ ان کو کہنا اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے، جتنا سونا وہ بھر کے ایک، دوبارہ وہ بھر کے 2، پھر بھر کے لوں گا 3، پھر سونا بھر کے لوں گا 4، 10 مرتبہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آئے گا 10 مرتبہ بھر کے دو گے تو گائے ملے گی، ورنہ ملتی نہیں ہے۔ جاؤ جہاں سے ملتی ہے اپنے مردے زندہ کروا لو۔ یہ 2 روایتیں اس کی قیمت کے بارے میں۔
اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ بھی نسبت کا فیض ہے. نیک بندے کی گائے تھی, اللہ کے پرہیزگار متقی بندے کی گائے تھی, 3 روپے والی گائے کھربوں روپے میں بک رہی ہے. آؤ ذرا قرآن کی طرف آتے. وہ چلا گیا, مانگو, کہا اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کا حکم. ابھی تک بندہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا؟ بلند آواز سے, ابھی تک قتل ہوا؟ بتا کون رہا؟ لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں تک تھوڑے بندے پہنچے ہیں. کام ابھی تک ہوا نہیں, مستقبل میں ہوگا, مستقبل میں. اور پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے, اور خبر دینے والا وہ ہے جو میرے آقا کے جوتے بھی نہیں اٹھا سکتا. سرکار کی طرف اگر ہم اس کی ویلی اور مقام کا تقابل کریں تو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین, طیبین, طاہرین, شافعین, سمجھ آ رہی ہے, جو ان کو اٹھانے جتنی اپنی قدر و منزلت نہیں رکھتا. ایک فرشتہ, یہاں تو کروڑوں فرشتے آ جائیں, میرے محبوب کے سامنے تقابل کرانا ہی ظلم ہے جو رب نے محبوب دو عالم کو شان و مقام عطا فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے ابھی تک بندہ مرا, وہ پہلے بتا گیا بندہ مرنے والا, اور پھر مرنے کے بعد محلے میں شور اٹھنے والا ہے. اس کا چچا زاد بھائی شور برپا کرے گا, موسیٰ علیہ السلام مجھے اس کا قاتل درکار ہے. شور برپا ہو جائے گا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک حکم دیا, دیں گے مستقبل میں. کہا انہوں نے یہ حکم دینا ہے, اور گائے کی جو جو صفات بتائیں گے وہ صرف تیری گائے میں پوری ہوں گی, کائنات میں ایسی کوئی اور گائے نہیں نظر آئے گی. اگر سرکار کے نور کے فیض سے پتہ نہیں کون سا حصہ ان کو ملا ہے فرشتوں کو, کیونکہ جنت بھی تو نور سے بنی ہے, غلبان بھی تو نور سے بنے ہیں, جنت کی نعمتیں بھی تو سرکار کے نور سے بنے ہیں. عرش, لوح, قلم, سب کچھ نور سے بنا ہے, حتیٰ کہ آسمان, شمس, سورج, آفتاب, چاند, ستارے, میرے بھائی سب کچھ خیرات نور مصطفیٰ سے ہی تیار کیا گیا ہے. یہ فرشتوں کو پتہ نہیں کون سا حصہ ملا ہوگا, یہ جانتے ہیں مستقبل میں کب, کہاں, کیسے ہونے والا ہے, کون کہاں اور کیسے مرنے والا ہے. تو جن کے فیض سے ان کو پیدا کیا گیا, تاجدار مدینہ سے کیا چھپا ہوا ہے. لے جاؤ گائے کو گھر, سکون سے بیٹھے رہو. اللہ کے ولی سے تیری نسبت ہے, ساری زندگی ایک گائے کی قیمت کھاتے رہنا, حالانکہ 3 روپے کی بکتی ہے. کتنے کی؟ آئی اللہ کے قرآن میں سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 67 سے ہم شروع کر رہے ہیں, چند آیات میں ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب فرمایا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کو فرمایا, ان اللہ, بے شک اللہ, بے شک یأمرکم, تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ تمہیں ٹائم میں جا کے بیٹھا ہوا, اللہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ ان تذبحوا, ان تذبحوا, ذبح کرو. کیا کرو؟ بقرہ, کس چیز کو ذبح کرنا ہے؟ گائے کو ذبح کرو. وہ آئے تھے یہ پوچھنے, بندہ مر گیا ہے, بندہ, اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. میں مختصر سا آپ کو واقعہ سنا دوں. عامیل نامی ایک شخص تھا, عین سے, عامیل, اس کا کوئی شرعی وارث نہیں تھا, اور یہ نہایت ہی امیر ترین شخص تھا. عامیل, اس کا کوئی وارث نہ بیوی ہے, نہ اولاد ہے, نہ اس کے بہن بھائی ہیں, نہ والدین ہیں, کوئی شرعی وارث نہیں تھا. اس کے چچا زاد ایک بھائی تھا, وہ بے ایمان ہو گئے, کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ساری دولت کا وارث اسی نے بننا تھا. اس نے کہا یہ مرتا تو ہے نہیں, کیوں نہ اس کو مار ہی ڈالوں تاکہ ساری دولت پہ میرا کیا ہو جائے. اس نے اس کو عامیل نامی شخص کو قتل کیا, اور بوری میں ڈال کے, مثلا مثال دے رہا ہوں, ناراض نہ ہونا,
اگر وہ رہتا تھا بالفرض والمحال مانا والا میں، رات کو قتل کیا، بوری میں ڈالا، عبداللہ پور جا کے ڈال دیا، میں میرا نام بھی کوئی نہیں لگا، جب صبح ہوگی تو میں پیٹنا شروع کر دوں گا میرے رشتہ دار کو کون مار گیا ہے۔ ایسے ہی ہوا، جب صبح ہوئی پیٹنے شروع کیا، میرا رشتہ دار نہیں مل رہا، میرا رشتہ دار نہیں مل رہا۔ بھائی مان کو پتا تو تھا کہاں پر، پیٹتے پیٹتے وہاں پہنچا، دیکھا تو قتل ہوا۔ محلے والوں کے، عبداللہ پور والے جو محلے والے، میں مثال دے رہا ہوں، وہاں مانا والا اور عبداللہ پور نہیں تھا، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ ان کے ذمہ پڑ گیا یہ میرا رشتہ دار ہے، آپ لوگوں کے محلے سے اس کی لاش ملی ہے، آپ لوگ ہی اس کے قاتل ہیں۔ اور قانون بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی خاص بندہ نہ پتہ چل رہا ہو اور کسی محلے سے لاش مل جائے تو پھر اس کے لیے قانون، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے بس، یہی آپ کے بنتا ہے، یا تو قسمیں لی جاتی ہیں یا پھر انہی کے اوپر قتل ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا جی تم کیا ہو؟ قاتل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا امیل نامی شخص کی ڈیڈ باڈی کو، کہہ رہے ہیں جی دیکھو میرے رشتہ دار کو فلاں محلے والوں نے کیا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا، تم قاتل ہو؟ نہیں، میں بھول رہا ہوں۔ یہ ان کے اوپر شاہ سوار ہو گیا کہ تم میرے رشتہ دار کے کیا ہو؟ قاتل ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے قتل، اس نے کہا نہیں تم ہی قاتل ہو، انہوں نے کہا ہم نے قتل، اس نے کہا تم ہی قاتل ہو، انہوں نے کہا ہم نے قتل۔ تو کہتے چلو چلتے ہیں، مشکل پڑی ہے نا، مشکل کچھ آج موجود ہے، چلو چلتے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آ گئی قوم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، مشکل پڑی ہوئے کہ نہیں ہے؟ قتل جیسا وبال ہے، کوئی حل نہیں نظر آتا، چلو مشکل کشا جو بیٹھے ہیں جناب، اللہ کا ہر نبی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ، میں تو نہیں کہا، وہ یار ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں مشکل کشا۔ یا تیسرا جمعہ اسی چیز پہ قرآن سے سماعت فرما رہا ہے۔ پہنچ گئی قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہا حضور اس کا قاتل کون ہے؟ اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی بتا سکتے تھے، لیکن پھر نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا ہونا کیسے ثابت ہوتی؟ کہا اس کا قاتل کون ہے؟ سوال سمجھیں، اس کا جواب، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ وہ پوچھ رہے قاتل کون ہے، جواب ملتا ہے اللہ حکم دیتے گائے ذبح کرو۔ قالو، قوم کے لوگ بولے، سوال پوچھے اور جواب ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قاتل کون ہے، آپ فرماتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کیا ذبح کرو۔ قالو، غور کرنا، خصوصاً جن کو مذاق کا شوق ہے، غور سے رب کا قرآن سننا۔ قالو، قوم بولی، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں قاتل کون ہے، آپ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو۔ بظاہر تو ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا، کیا آپ اتتخذونا ہزوا، کیا ہے پاک پیغمبر آپ ہم سے کیا کرتے ہیں؟ اب پاک پیغمبر کے جملے سننا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں تو رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن کہہ رہے ہیں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، قرآن کا فتویٰ، مذاق کرنے والا اجہل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو نا، انہوں نے قال وتتخذون ہزوا، اے پاک پیغمبر اب ہم سے کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں۔ قال، جناب پاک پیغمبر نے جواب دیا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں کن میں سے ہو جاؤں۔ اب بتا رہے تھے مذاق کرنا علماء کا کام نہیں، مذاق کرنا دانشوروں کا کام نہیں ہے، مذاق کرنا ادیبوں کا کام نہیں ہے، مذاق کرنا عقل مندوں کا کام، اس کے برعکس لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ مذاق کرتے پھرتے۔ میں تو عقل مند بھی ہوں، میں ادیب بھی ہوں، میں نہایت ہی اعلیٰ درجے کا عالم بھی ہوں، میں کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ یہ جاہل لوگوں کا کام۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتائے پھر گائے کیسی ہو۔ جب سمجھ آئی نا اب گائے کے بغیر قاتل ملتا، آپ کو بھی کچھ تعجب لگ تو رہا ہوگا، کرنا ہے تلاش، قاتل اور حکم ہے اللہ کا گائے ذبح کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ آپ کے عقائد کی معید بات ہے، اس لیے سب کو جو رہا ہے
کہ نیک بندے سے بھلے جانور بھی نسبت رکھتے ہوں وہ بھی مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اب قوم پہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی؟ اللہ سے دعا کریں ہمیں بتا کیسی گئے ہو۔ قال انه يقول ان بقرۃ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ فرمایا رب حکم دیتا ہے، رب وہ ایک گائے ہے، نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہے نہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، بالکل نوجوان ہے، عمر کے لحاظ سے کیا ہے؟ نوجوان ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، جس کا حکم ہے کرو، فافعلوا کرو ما تؤمرون، جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ یقین جانے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے اگر یہ بنی اسرائیل والے غالباً صحابہ نے سرکار سے روایت کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اتنے آگے سے سوالات نہ کرتے تو کائنات کی کسی گائے کو بھی ذبح کر سکتے تھے۔ تو جب شیوخ علماء مفتی آپ کو کسی معاملے میں کوئی بات بتا دیں بس چپ کر کے عمل کر لیا کرو، ورنہ پھر معاملہ مشکل سے مشکل ہی بنتا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں سے بننا۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اس کو کھول نہیں سکا، اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ چکی ہو۔ کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں ما لونھا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، فرمایا میرا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اس گائے کی جو رنگت ہے نا وہ بالکل پیلی ہے، یلو کلر کی ہے، پیلے کلر کی ہے۔ کس کلر کی ہے؟ کیسی لگتی ہے؟ فاقع لونها تسر الناظرین، کہا جو اس کو ایک نگاہ دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہتا ہے، اتنی خوبصورت ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندے سے نسبت جو ہے۔ رب فرماتا ہے گائے لیکن دیکھنے والا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ پھر کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے صاف صاف بیان کرے کیسی گائے ہونی چاہیے۔ یہ جتنے ضدی بنی اسرائیل تھے نا، جناب آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر سرکار کی قوم تک، کوئی قوم بھی اتنی ضدی نہیں تھی جتنے ضدی موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ انہی آیات سے ہی آپ اندازہ لگا لیں۔ کہتے ہیں جی اب رب کو کہیں صاف صاف بیان کرے، ہمیں سمجھ آئے کہ کیسی گائے ذبح کرنی ہے۔ پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہنے لگے ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ جو گائے ہے نا وہ متشابہ ہوتی جا رہی ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم کریں گے ضرور لیکن معاملہ ذرا صاف ہو جائے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم گائے کو ذبح۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا وہ ایسی گائے جس سے نہ تو کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے کا کوئی کام لیا گیا، نہ زمین میں زراعت کے حوالے سے اس کے کوئی آج تک اس سے کسی انسان نے کوئی خدمت بھی۔ اللہ فرماتے وہ ایسی ہے۔ جملے غور سے سننا، رب کا قرآن ہے۔ کیا کہا ہے جملے؟ رب کا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، لوگ تو تاجدار مدینہ میں کیا نکالتے پھر رہے ہیں؟ عیب۔ رب کا قرآن سنیں، اللہ کے ولی جو بنی اسرائیل کا ایک متقی شخص تھا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے اس ولی سے جس گائے کو نسبت ہے مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، کہا اس گائے میں کسی طرح کا کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ کہاں گئی ہے تمہاری توحید؟ بنی اسرائیل کے نیک بندے کی گائے میں قرآن کا کوئی عیب نہیں ہے، اور مر جاؤ تم نبی علیہ السلام کی ذات میں ہے تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ قرآن کا فیصلہ، آؤ قرآن پڑھو۔ فرمایا وہ ایسی گائے جس میں کسی طرح کا کوئی عیب ہے، یہ اللہ گائے جانور ہے اور اتنا بڑی عزت سے کہ اس میں عیب ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہے جانور لیکن نیک بندے سے نسبت رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے جانور میں کوئی عیب، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، یہ قرآن ہے، گائے میں کوئی عیب۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب ہمیں پتا چلا کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے، اب ہمیں پتا چلا۔ اب وہ لگے تلاش کرنے گائے، فرشتے نے تو سب کچھ پہلے ہی جو شروع سے بیٹھے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے یہاں گئے، گائے کوئی نہیں جو اس صفت میں پوری اترے۔
چلتے چلتے اس نوجوان کے گھر جا پہنچے. کہا جی گائے بیچنی ہے؟ بالکل بیچنی. کتنے کی؟ پہلی روایت. کہا گائے ذبح کرو, اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا بھر کے دینی پڑے گی. منظور ہے لو ورنہ جاؤ. منظور ہے لو ورنہ. حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت صرف 3 روپے تھی. 3 دینار سونے کی اشرفیاں, اور یہاں مانگا جا رہا ہے پتہ نہیں کتنے من سونا. گائے کی کھال کتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے, اور گائے بھی آج سے ہزاروں سال پہلے کی. اس زمانے کے انسانوں کے قد بھی لمبے چوڑے تھے, تو ظاہر حیوانات بھی تو ویسے ہی ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہا جی اتنے. اور دوسری روایت جو حافظ ابن کثیر نے ذکر کی وہ کیا تھی یاد ہے آپ کو؟ کہ 10 مرتبہ اس میں جتنا سونا آئے گا وہ دینا پڑے گا. کہا جی قبول ہے. پورے محلے والے رل مل کے سونا اکٹھا کر کے رکھا ہے. گائے دے دو. کالے جو اب جملے سننا. گائے کو نسبت ہے اللہ کے نیک, اور بنی اسرائیل پہ بنی ہوئی ہے ایک مشکل. ہم نے پوری تفصیل آپ کو قرآن سے دی. ان پہ مشکل بنی ہوئی ہے, پورا محلہ پھنسا ہوا ہے قتل کے کیس میں. موسیٰ علیہ السلام کی عدالت ہے, اور آپ فرماتے ہیں گائے تم ذبح کرو, قاتل کا پتہ ہم لگا دیں گے. ویسے بھی تو بتایا جا سکتا تھا. اب لے آئے گائے. عوام ہے, کثیر مجمع ہے, دیکھتے ہیں کون ہے اس کا قاتل اور کیسے پتہ چلتا ہے. فرما ذبح کرو گائے. اللہ کے ولی سے نسبت رکھنے والی گائے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے کرو, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اس گائے کا کوئی گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے جسم سے لگا دو. یہ رب کا قرآن ہے. گائے کے جسم کا ٹکڑا مردے کے جسم سے لگا دو. جیسے مردے کے جسم سے اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا جس گائے کو نسبت تھی بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے سے, وہ امیل نامی شخص کھڑا ہو کے زندہ ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا تجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ مشکل حل ہوئی ہے نا ایک بندے کی نسبت سے کہ نہیں ہوئی؟ بھلے جانور بھی نسبت رکھتے ہوں, قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ نسبت رکھنے والا کون ہے, کیا ہے, کس مخلوق میں شمار ہوتا ہے. دیکھ تو صحیح نسبت ایک بندے سے ہو چکی ہے. مشکل کچھ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا بتاؤ تیرا قاتل کون ہے؟ کہا یہ جو میرا چچا زاد بھائی ڈنڈورا پیٹ جائے نا, یہی بے ایمان میرا قاتل ہے, یہی بے ایمان میرا. اس کے بعد وہ فوراً مر گئے. اس کے بعد فوراً مر گیا. قرآن سے آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ, وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم کا. پوری قومیں جتنی امتیں پیچھے آ چکی ہیں, سب کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائیں, آپ کی اس امت کہ جناب غوث پاک کے برابر سارے بھی نہیں ہو سکتے. جب ان کی قوم کے ولی کے نسبت رکھنے والا جانور, اور وہ بھی مرنے کے بعد, مردے کو زندہ کر کے اتنی بڑی مشکل کشائی ہو رہی ہے. اور کس کتاب سے ثابت کیا مسئلہ؟ ذرا بلند آواز سے, قرآن مقدس سے. اگر یہ ممکن ہے تو پھر تاجدار مدینہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں مشکل کشا نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ پہ اپیل کریں گے کہ کیسے کیسے مشکل کشائی فرمائیں, کیسے کیسے. اور جب چیزیں نسبت رکھنے والی مشکل کشا ہے تو جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن رات پڑھاتے رہے, جنہیں ڈائریکٹ فیض عطا فرماتے رہے, صحابہ اہل بیت, اور پھر ان کے بعد اولیاء اعظام علماء حق, کیا خیال ہے اللہ کی عطا سے یہ مشکل کشا نہیں مانیں گے؟ لوگوں کا تو دماغ خراب ہوا ہے. توحید کے نام پہ لٹیرے, توحید کے نام پہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے والے, توحید کا نام استعمال کر کے امت مسلمہ کے ایمان کے ڈاکو, توحید کا نام استعمال کر کے مسلمان جو بیچارے سادہ لوگ ہیں جنہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہے, انہیں ایسے جملے بول بول کے ان بیچاروں کے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے گستاخوں کا بیان سننا ہی حرام ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ آپ کے ایمان کا لٹیرا آپ کے ایمان کو لوٹ کے چلا جاتا.
آپ تو کہتے ہیں توحید بیان ہو رہی ہے، یہ توحید ہے، توحید یہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ توحید کے منافی ہوتی تو قرآن میں آتا؟ معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز بھلے جو کوئی حیوان ہی کیوں نہ ہو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ حاجت، پریشانیوں کو دور کرنے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اب سب کو قرآن مقدس کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی اور انہی عقائد پہ ہمیشہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔ الصلاة